أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. مثلهم ان کی مثال ایسی ہے کمثلی جیسا کہ اس شخص جیسی کہ جس نے استوقد نارا آگ بھڑکائی فلما پس جب اضاعت ما حولہ روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، اس کا ماحول، اس شخص کا، آگ جلانے والے کا ماحول. ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون نہیں دیکھتے. صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹتے. او یا کصیب من السماء آسمان سے اترنے والے پانی کی طرح ہیں، بارش کی مانند. فیہ اس بارش میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں. من الصواعق حذر الموت. من الصواعق صاعقہ کی جمع بجلیوں کی کڑک سے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے. واللہ اور اللہ محیط بالکافرین احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو.
مثلهم ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا. ہم ایک تفسیر کا ایک پہلو پچھلی مجلس میں بیان کیا تھا علماء کا، تو ایک نقطہ نظر اس کے بارے میں آج بات کریں گے. وہ یہ ہے کہ کافروں کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شخص سے دی کہ جس نے آگ جلائی. استوقد نارا، اس میں الف سین تا مبالغے کے لیے ہے. جتنے حروف زیادہ ہوتے جاتے ہیں اتنا اس میں مبالغہ زیادہ ہے. اوقدہ سے مبالغہ زیادہ استوقدہ میں ہے کہ اس نے خوب آگ جلائی، خوب آگ بھڑکائی. ایک ہی شخص ہے جلانے والا آگ. الذی استوقد نارا. فلما، پس جب، اضاعت، مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ آگ جو ہے مؤنث ہے، اس لیے اضاعت روشن کیا اس آگ نے. ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے. ما حول ہم بھی کہتے ہیں ماحول خراب ہو رہا ہے. ماحول کا معنی ہمارے ارد گرد کی اشیاء. ما حولہ، وہ اس شخص، وہ جو آگ جلانے والا ہے اس کا ماحول، اس کا آس پاس. ذهب اللہ بنورہم، پھر اللہ لے گیا ان کا نور. وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو. فی ظلمات، اندھیروں میں. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. یا پھر آپ دیکھیں آگ جلانے والا شخص، اس کا ماحول روشن ہو گیا اس آگ کی روشنی سے. پھر جب وہ روشنی ہو گئی اس کے بعد ذہب اللہ بنورہم، وہاں پھر جمع کا صیغہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، ان منافقین کے نور کو لے گیا. ذہب اللہ بنورہم، تو آگ نہیں لے گیا، نور لے گیا. جس کی آگے وضاحت آئے گی کہ وہ اندھے ہو گئے. آگ تو موجود رہی لیکن ان کا نور نہ رہا، ان کی آنکھوں میں روشنی نہ رہی. اس روشنی سے، جو آگ کی روشنی سے، اس سے بھی وہ مستفید نہ ہو سکے، اس سے بھی محروم ہو گئے. ذہب اللہ بنورہم وترکہم، اللہ نے چھوڑ دیا ان کو. فی ظلمات، اندھیروں میں. اللہ ایمان والوں کو نہیں چھوڑتا. اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو نہیں چھوڑتا. وترکہم، منافقوں کو چھوڑ دیتا ہے. وترکہم فی ظلمات، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب ظلمات، ظلم کی جمع ہے. ظلمات، ظلمہ کی جمع مؤنث سالم ہے. ظلمہ، ظلمات. تو وہ اندھیرے جو ہیں وہ ایک نہیں، وہ اندھیرے بہت سارے ہیں. ایک ان کے شرک کا اندھیرا، ایک ان کے شک کا اندھیرا، ایک ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہ ماننے کا اندھیرا. یہ سارے اندھیرے ہیں. قرآن کے احکامات کو نہ ماننے کا اندھیرا. فی ظلمات، ان کو ان کے اندھیرے میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں. اب اس مثال کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور مثال اپنی طرف سے ذرا سمجھنے کے لیے بناتے ہیں، صرف اس کو ذرا قریب کرنے کے لیے کہ ایسا شخص، آپ ذرا تصور کریں
کوئی مسافر ہے جا رہا ہے اور راستے میں اسے آرام کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے میں وہ دیکھتا ہے ارد گرد اسے ایک غار نظر آتا ہے، وہ اس غار میں پناہ لیتا ہے۔ غار میں اندھیرا ہے، لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاتا ہے، اور اس آگ کی روشنی میں وہ خوش ہو جاتا ہے کہ غار روشن ہو گیا۔ اب اسے دکھائی بھی دے گا کہ اگر کوئی اس غار کے اندر کوئی موذی چیز ہے تو اسے دیکھے گا، اسے مارے گا، اور سردی بھی ہے اور اس آگ کی تپش سے اس کو سیک بھی رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں کہ جب وہ اس خوشی کے عالم میں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نور لے جاتا ہے، اس کو اندھا کر دیتا ہے۔ اب آگ موجود ہے لیکن نہ تو وہ ان موذی جانوروں کو دیکھ سکتا ہے، نہ ان کی تکلیف سے بچ سکتا ہے، اور پھر وہ آگ رہتی ہے لیکن اس کا آگ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ دھوئیں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ہر طرح کے، اب نہ صرف وہ اندھا ہوا بلکہ گونگا اور بہرا بھی ہو گیا کہ اس کو کوئی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی۔ کس طرح کے غم میں ہے وہ، یہ حالت ہوتی ہے منافق کی، یہ اس کی نفسیاتی کیفیت کا یہ عالم ہے۔ یہ منافقین اس طرح غموں میں ہوتے ہیں، اندھیروں میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے کلام بھی سن سکتے ہیں۔ جو منافق لوگ ہیں ہمیشہ وہ غموں میں ڈوبے ہوئے، اللہ سے مایوس، کیونکہ اللہ سے تو تعلق نہیں ہے، تو اسی طرح گاتے بھی رہتے ہیں کہ ہم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میری زندگی اندھیرا ہے۔ تو اندھیرا اسی کا ہے، مومن کی زندگی میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ تو فی ظلمات لا یبصرون، وہ اندھیروں میں ہیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یبصرون، نہ ان کو کچھ سنائی دیتا ہے، کہ سنے تو ان کو کوئی گائیڈ کر دے ادھر آ جاؤ، ان کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ بکمن، نہ وہ بول سکتے ہیں کہ کوئی کسی کو بلا ہی لیں ہیلپ کے لیے۔ عمیون، نہ ان کو کچھ دکھائی دیتا ہے کہ دیکھ کر سیدھے راستے پہ ہی چلے آئے۔ اور اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیا کریمہ میں بتایا کہ ان لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ نہیں کہ ان کے دل نہیں ہیں، دل ہیں لیکن وہ سمجھنے بوجھنے کے قابل نہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں لیکن وہ اسے ہدایت کا راستہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہ ان کے کان نہیں ہیں، کان تو ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں، ہدایت کی بات، قرآن کی بات سن نہیں سکتے۔ تو یہ ہم آج بھی یہ دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ قرآن کی طرف رغبت نہیں، پڑھا ہوا ہے قرآن، طاق میں رکھا ہوا ہے، اونچی جگہ پہ الماریوں میں سجا کے، غلافوں میں لپیٹ کے، کھولنے کو دل ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اگر وہ چلتے چلتے ان کی کوئی نظر بھی پڑ جائے موبائل میں بھی، تو وہاں بھی جلدی سے ادھر سے گزر جاتے ہیں، ایک آیت سننے کو ان کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ بہرے ہیں، ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے ہیں، اندھے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو اس طرح وہ اپنی منافقت سے واپس نہیں آ سکتے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب دوسری مثال اللہ سبحانہ، یہ آگ کی مثال تھی، اور ایک دوسری مثال یہ ان کی تھی جو پہلے اسلام لائے پھر کافر ہو گئے، جیسا کہ سورۃ المنافقون میں ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
فطبع علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اب دوسری مثال ہے او کصیب من السماء، یہ پانی کی مثال ہے، یہ بھی منافق ہے، یا اس مثال سے سمجھ لیں او تخییر کے لیے ہے کہ دو مثالوں میں سے جو مثال آپ سمجھ لیں۔ بعض علماء نے کہا او جو ہے یہ عطف ہے، یعنی ایک یہ مثال ہے، دوسری یہ مثال ہے۔ او کصیب من السماء، تو الصیب کا معنی بارش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو بارش سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے نا، قرآن کو اللہ نے، قرآن کے اندر کتنی جگہ ہیں جہاں پہ قرآن کو بارش سے تشبیہ دی ہے۔ انزلناہ من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو الصیب کا معنی بارش، اور الصیب سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جس طرح بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ او کصیب من السماء، فیہ ظلمات، الصیب من السماء، بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے۔ السماء جو ہے نا عربی میں بادلوں کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کہاں سے اترا؟ آسمان سے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے ہیں، اس میں کڑک ہے، اس میں بجلی ہے، اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا، اس سے مراد جو قرآن کے اندر وعیدیں ہیں کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، علماء نے کہا کہ یہ زواجر القرآن ہے، یہ وہ وعید ہیں جو اللہ نے منافقوں کے ساتھ کیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ کافر جو منافق جو ہے نا جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، وعید ہے ان کے لیے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے وعیدیں قرآن میں ذکر کی ہیں، ان کے لیے وہ ظلمات ہیں، ان کے لیے وہ بجلی کی کڑک ہیں، ان کے لیے وہ بجلی ہیں جو ان کو جلا کے راکھ کرنے والی، وہ رعد ہیں، ایسی کڑک، صواعق، ایسی آوازیں جن کو سن کے ہی مر جائیں۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یجعلون، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تصویر کشی کی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کر لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ بلاغہ بھی ہے کہ انسان پوری انگلی تو نہیں ٹھونس سکتا نا کان میں، یہاں پہ مبالغہ ہے کہ اتنی زور سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کہ کچھ ان کو قرآن کی آواز سنائی ہی نہ دے۔ یہ جو وعد وعید ہے نا، یہ ان کو سنائی نہ دیں۔ جیسے بلی خطرے کو دیکھ کے، یا ہاں جی کبوتر جیسے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جائے گا، تو وہ قرآن سننا نہیں چاہتے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ جو ان کو قرآن کی آیات میں جو ان کو سننا پڑے وہ نہ سننا پڑے، جو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وارننگ ہے، اس میں جو ان کے لیے عذاب بیان کیے گئے ہیں ان کو سنائی نہ دے۔ یجعلون اصابعهم، اصابع پوری انگلی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اصابع، اپنی انگلیاں، ایک انگلی نہیں ساری انگلیاں،
اور دوسرا یہ کہ سب منافق اپنی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ انام، یہ جو پورا ہے نا، اس کو مراد یہ ہے، اور ذکر پوری انگلی کا کیا ہے، یہ مجاز مرسل ہوتا ہے کہ جز کو، کل کو بیان کر کے مراد جز لیا جاتا ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اذن کی جمع آذان، ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، من الصواعق، صاعقہ، صاعقہ یہ بجلی کو بھی کہتے ہیں، اور بجلی کی کو جو کڑک ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور تیز آواز کو بھی کہتے ہیں۔ کتنی قومیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاعقہ سے ہلاک کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک عذاب کی صورت بھی ہے صاعقہ، کہ جس میں تیز آواز ہو، تیز کڑک ہو، جو ان کو ہلاک کر کے رکھ دے، الصیحہ، جیسے قوم صالح صیحہ سے ہلاک ہوئی۔ من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ تو منافقوں کے اندر موت کا ڈر بڑا پایا جاتا ہے، ہر وقت موت کا ذکر نہیں سننا چاہتے، کہیں بات کریں موت، نہ جی نہ ڈراؤ جی، گل ہی نہ کرو موت دی۔ اس کے برعکس مومن، اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اللہ کے رسول نے فرمایا موت کو بڑا یاد کیا کرو، وہ جو لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ تو مومن موت کو یاد کر کے اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے، یہ موت کا ذکر سننا ہی نہیں چاہتے، جیسے قرآن نہیں سننا چاہتے نا، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اسی طرح موت کی بات ہو تو یہ نہ یہ گلا نہ کرو۔ حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، ان منافقوں کو، ان کافروں کو۔ یہ کفر ہے، منافقت کفر ہے کہ ظاہر کچھ کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے اس کا منافقوں کی آیات میں شروع میں اللہ نے تعارف کرایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لائے، جیسے کہ آیت نمبر 8 میں ہم نے پڑھا۔ یہ دھوکے باز ہیں، دھوکے بازیاں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، نہ ایمان والوں کو، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل جو ان آیات میں آ رہی ہے، جو 13 آیتیں ہیں، منافقوں کے اوصاف بیان ہوئے، ان کی اندرونی کیفیات وہ بیان ہوئیں، اور اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھائی بات۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے ہیں، یہ اندھیروں میں ہیں، ظلمات اندھیروں میں، لیکن مومن روشنیوں میں ہیں، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس۔ اس کے مقابلے میں مومن ہمیشہ روشنیوں میں، واضح، اس کے سامنے کبھی اندھیرا آتا ہی نہیں۔ الصبر ضیاء، مشکل بھی آئی، مشکل کی مشکل گھڑیوں میں بھی صبر کرتا ہے تو صبر سے اس کو روشنی ملتی ہے۔ الصبر ضیاء، یہ صبر سے اس کو روشنی ملتی ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں سے نفاق کو دور کر دے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔
اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے سنوار دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔